پاکستان کے نئے آرمی چیف کی سلیکشن ہو چکی ہے. مبارک ہو آپ سب کو. عاصم منیر آرمی چیف کے طور پر ان کا نام سامنے آیا ہے. شہباز شریف نے سمری بھجوا دی ہے پریزیڈنٹ کو. جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے ساحر شمشاد مرزا. یہ وہ دونوں نام تھے جو ہم لوگ آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے ہماری ڈیفرنٹ ڈسکشنز میں. انہی کا زیادہ چانس آ رہا تھا, لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی کے پاس جب سمری جائے گی تو وہ اس کو کس حد تک اس میں کھڑمس یا پرابلمز یا پسوڑی کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے یا معاملات سب سیٹل ہو گئے ہیں اور عاصم منیر سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, سب کے لیے اچھے چیف ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے طیب صاحب کے ساتھ کہ جی نئے آرمی چیف کا یہ جو نام آیا ہے یہ کس حد تک سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا باجوہ صاحب کو ڈسکس کریں گے, ان کی سپیچ جو انہوں نے لاسٹ کی اس کو, اور تھوڑے بہت جو کچھ سٹوریز سامنے آئیں ان کے حوالے سے وہ بھی تھوڑا بہت ٹچ کر لیں گے. جناب کیسے ہیں؟ بہت ہوم ورک کر کے آیا ہوں, مجھے پتا تھا آپ نے یہی ٹاپک چھیڑنا ہے. اچھا تو سوری بھائی, ہمیشہ آپ کو نہیں ٹھیک ہے, اب عادت ہو گئی ہے. اب عادت ہے, اب عادت ہو گئی ہے. بتائیں جی, یہ آپ کے خیال میں یہ جو نئے چیف صاحب ہیں سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں یا عارف علوی صاحب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم سن رہے تھے, ابھی جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ چیف صاحب جو صدر صاحب ہیں وہ اپنے چیف سے ملنے آ رہے ہیں لاہور میں, عمران خان سے. اب اس میں نا ایک تو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اور ایک یعنی لیگل اور ٹیکنیکل پوائنٹس ہی یہاں پر میٹر کرتے ہیں کہ اگر پسوڑی یور ورڈز پڑھنی ہے تو کیا ہو سکتی ہے. لیگلی ان کے پاس 14 دن کا ہولڈ کرنے کا ٹائم ہے, اور اس کے بعد یا تو وہ واپس بھیج سکتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ بھائی آپ نظر ثانی کر لیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. اور یا پھر وہ اپروو کر دیں گے. کچھ دن پہلے تک, یعنی آج سے 2 روز پہلے تک, جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ لینڈ مافیا بہت بڑا مافیا ہے, ریئل اسٹیٹ, اب وہ کس کو اشارہ کر رہے تھے, کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ ہمیں سب پتہ ہے obviously بات ہے, کیونکہ وہ احمد نورانی صاحب کی جو ایک سٹوری آئی ہوئی ہے اس کے دیکھیں کہ بیک ڈراپ میں وہ ہے, اور فوراً بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ میں بھی اس غلطی کا میں بوجھ اٹھاتا ہوں کہ میں نے بھی بہت زیادہ ڈھیل دی اس سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر. اپنے دور میں انہوں نے بھی بڑی عیاشیاں کروائی. انہیں ریئل اسٹیٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا گورنمنٹ نے کہ بھائی یہ اگر گروئنگ سیکٹر ہے تو اس کو مزید سے مزید گروتھ دی جائے. جی وہ شاید توجہ نہیں دے سکے کہ بینیفیشری کون ہے اس کے اور کتنا بینیفٹ لے رہے ہیں. خیر اس پہ میرا خیال ہے آپ تھوڑی دیر میں آ ہی جائیں گے. اس وجہ سے ہم آئیں گے اس پہ ہم ایک منٹ بعد بات کرتے ہیں. ہمیں پاکستان کی زمین سے بہت پیار ہے. آج میمز والا موڈ ہوا پڑا. اینی ہاؤ, وہ بہرحال خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ لینڈ مافیا اور یہ سب, اور سڈنلی آئی تھنک کل رات کو عمران خان صاحب نے ARY کے شو میں ایک انٹرویو سا دیا ہے. کل رات سے مطلب یہ ہے کہ 23 نومبر کی رات کو انہوں نے ایک انٹرویو سا دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے, سارے اچھے آفیسرز ہوتے ہیں, میرٹ میں جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب بڑے انڈیفرنٹ سے لگے. ہاں, اور ابھی بھی جب کا تقریباً 8 گھنٹے ہو چکے ہیں خبر آئے ہوئے کہ ان کا نام آ گیا, تو ابھی تک کوئی سوڑی والی ٹویٹ نہیں آئی PTI کی طرف سے, کسی کی طرف سے بھی نہیں, سب خاموش بیٹھے, سب اوکے بیٹھے ہیں. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ بھائی جو بھی ہے اوکے ہے, سب کو اوکے لگ رہا ہے. ہاں اوکے لگ رہا ہے. تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اوکے لگ رہا ہے سب کو. ہم نے بھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, چیلنجز فار دا نیو آرمی چیف, اور اس میں طیب صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے, اور سب سے بڑا چیلنج تو ان کو ریپوٹیشن مینجمنٹ کا ہوگا. یہ جو کرائسس اتنا بڑا آیا ہوا ہے, PR کے اتنے مسائل ہیں, DG ISPR کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو جی نیچے جس طرح کے کامنٹس آ جاتے ہیں, تو PR کا ایک بہت بڑا ایشو ان کو ہوگا. ڈیفینس تو ہے ہی ہے, پاک آرمی کا ایک ان کی جاب ہے مین, اس کے علاوہ بڑے نئے چیلنجز آئے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا جو بھی ہمارے نئے چیف آئیں گے, جو بظاہر لگ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب ہوں گے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں مس ہو رہا تھا, آ گیا کہ 27 یا 26 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ بھی پھر ہم نے آرٹیکل دیکھا کہ شہباز شریف ایک قلم کے ایک سائن کی دوری پر
ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں عاصم منیر, کیونکہ یہ باجوہ صاحب سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ باجوہ صاحب سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن اگر اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر 3 سال آٹومیٹک مل جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ایزی ایکسٹینشن, وہ ایکسٹینشن اگر تو 27 تک پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں بھائی اوکے, کیونکہ ٹیکنیکلی آئینی طور پہ فوج کا سپریم کمانڈر ہے پریزیڈنٹ. جب پریزیڈنٹ کمانڈر ہے, پریزیڈنٹ نے کہہ دیا اوکے, تو پھر اس کا مطلب وہ آرمی چیف بن گئے. جب وہ آرمی چیف بن گئے تو اس کے بعد پھر ان کو 3 سال تو مل ہی گئے ہیں. اچھا, یہ یعنی کہ یہ یہاں پہ بھی پریزیڈنٹ کا رول دیکھنے والا بنتا ہے. اگر وہ اعتراض اٹھا دے وہ ہولڈ کر لیتے ہیں بھائی نہیں یہ بات نہیں ٹھیک ہو رہی, یا مجھے نہیں پسند آ رہی, کوئی بھی وجہ. پھر کیا ہو سکتا ہے, ایک اور پاسبلٹی ہے آئینی, پہلے بھی پریزیڈنٹ موجود ہے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ الوی ہیں انہوں نے کئی بار کچھ مسائل سپریم کورٹ کی طرف ریفر کیے ہوئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ ایکسپلین کر دیں. تو ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کہیں کہ آپ تشریح کر دیں اس کی. ہاں وہ ہے, کیونکہ وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی الٹیمیٹ جو تشریح ہے وہ عدالت کر دے. کیونکہ عدالت نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی دفعہ بھی پکڑ لیا تھا. وہ ہو جاتا ہے. وہ کئی کیسز ہیں جو کھوسا صاحب آئی تھنک 1960 سمتھنگ یا 50 سمتھنگ میں پہلی بار ایک کیس آیا تھا جس پہ عدالت سے مانگا گیا تھا, اور 73 کے آئین میں تو لکھ دیا گیا کہ بھائی اگر حکومت کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس کانسٹیٹیوشنلی کیا بنتا ہے تو حکومت واپس عدالت کو ریفر کر سکتی ہے. ایون صدر بھی سپریم کورٹ سے وہ پوچھ لیتے ہیں, ایکسپلینیشن مانگ لیتے ہیں کہ اس کی تشریح کر دیں. بالکل. ہاں, تو پھر یہ ایک مسئلہ ہے, اب اس کا کیا. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی پھڈا پڑتا ہے تو سپریم کورٹ تک بھی جا سکتی ہے بات. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ سپریم کورٹ اس طرح کے معاملات میں بڑا کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی ایک فریق کو بہت کلیئرلی نہ سپورٹ کرے, کیونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بھائی ہم سے حکومت کے کام تو نہ کرواؤ. وہ ہاں, لیکن کھوسا صاحب کی جب انہوں نے باجوہ کی ایکسٹینشن پہ تھوڑا سا رولا ڈال دیا تھا کھوسا صاحب نے, انہوں نے کہا یہ آئینی طور پہ نہیں صحیح, انہوں نے کہا کہ اس کی قانون سازی کرو. وہاں سعید کھوسا صاحب کی بات کر رہے ہیں جو چیف جسٹس ہیں, یہ 2019 کی بات ہے. دی فیمس کھوسا صاحب, دی فیمس. انہوں نے اچھا اس ٹائم بھی نا ایسے لگا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی بہادری کا کوئی کام کر رہے ہیں آصف سعید کھوسا نے, جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن پکڑ لی ہے, یہ اتنا بڑا میٹر. لیکن وہ بھی بڑا اسموتھلی حل ہو گیا بعد میں. ہو جاتا ہے موسٹلی, بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. ہم وہی اکثر کہتے ہیں کہ بھائی جو ایلیٹ ہے نا وہ اکٹھی وہ ایک ہی ہے. تو اکٹھی سے آتے ہیں لیڈ سے. آپ نے بات کر دی, مجھے باجوہ صاحب کی اسپیچ یاد آ گئی ہے کل والی. اس میں میرے کچھ سوالات تھے, بولوں اگر آپ کی اجازت ہو. آپ کی اجازت مانگ رہا ہوں بعد میں. تو باجوہ صاحب نے سب سے پہلے تو لوگوں نے ان پہ پن پوائنٹ کیا, ایون اینکرز نے بھی ٹی وی پر بھی بڑی بات ہے, یہ چل گئی بات کہ جی انہوں نے کہا کہ 1971 جو سکوت ڈھاکہ تھا اس کی وہ سیاسی مسئلہ تھا, وہ ملٹری کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس پہ بڑے لوگوں نے کہا کہ یار وہ تو بے شک سیاسی بھی تھا, تو وہ سیاست تو ساری فوج کے پاس تھی نا. اس ٹائم یحییٰ صاحب تھے, اور اس سے پہلے سکندر مرزا جنرل ایوب کا 10 سالہ مارشل آیا جس میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں, جو آپ نے ویڈیو بھی بنائی ہے K2K پہ, اس پہ سارا آپ نے بتایا ہے کہ ریزینٹمنٹ کی کیا وجہ تھی ایسٹ پاکستان میں. تو وہ ایوب کی پالیسیز ایسی تھیں, لیکن بھٹو کا بھی ایک کردار تھا. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے, انہوں نے کل سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ سیاسی مسئلہ تھا. اچھا وہ میرا خیال ہے اگر بہتر طریقے سے فریز کر لی جاتی نا اسپیچ, اس میں کئی جگہ پر ایسے لگا کہ یار یہ ایسے نہیں, یہ کہنے کی بات آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ ایسے کہی جائے تو, کیونکہ اسپیچ رائٹر بہت ہی ویک لگتا ہے. اسپیچ جو ہے نا وہ کمزور تھی, کافی کمزور تھی. اور پھر ایسے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے باجوہ صاحب نے نا پراپرلی اس کو ریہرس نہیں کیا, یا اس کی تیاری نہیں کی اس اسپیچ کی, غلط جگہ پہ پازز لے رہے تھے, آرٹیکولیشن نہیں تھی ورڈز کی, وہ لگتا نہیں تھا کہ دل سے نکل رہی ہے, ایسا لگتا ہے پہلی بار پڑھ رہے ہیں. اور وہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں جب وہ سامنے رکھی ہوئی ہے, تو بڑے وہ سٹریس میں نظر آ رہے تھے ویزیبلی بڑے لوگوں نے. وہ جب بیٹھے ہوئے تھے نا, جب باقی لوگ پرفارم کر رہے تھے, تو وہ, اور پھر یہ بھی ان پہ تنقید کی گئی کہ آپ نے شہداء والے ایک پلیٹ فارم پر آپ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے یوز کیا, سیاسی باتیں کی. اور وہی والا بات دوبارہ ان کے جو ان پر تنقید کرنے والے ہیں, انہوں نے پھر یہی کہا کہ آپ بار بار اے پولیٹیکل کا کہہ رہے ہیں بٹ پولیٹیکل سیاسی ہی کر رہے ہیں, تقریر سیاسی آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ اے پولیٹیکل کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں آئی نا, وہ بڑا کنفیوژن والا پوائنٹ تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ بھارت کی آرمی بھی بڑا ظلم کرتی ہے انڈیا میں, لیکن انڈین عوام ان کو اس طرح بیشنگ نہیں کرتی جس طرح ہماری کرتی ہے. ایک بات صحیح کر گئے وہ کہ
کہ اس لیے ہماری بیشنگ کرتی ہے ہماری عوام کہ ہم انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور اب ہم کبھی نہیں کریں گے. اوکے. اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا, انہوں نے جو بھارتی آرمی تو کشمیر میں کرتی ہے نا, بروٹلائز کرتی ہے کشمیریوں کو, ان پہ ظلم کرتی ہے, اور اس چیز سے جو باقی جو آپ کہہ سکتے ہیں ہندوتوا جو رجیم ہے انڈیا میں وہ خوش ہوتا ہے. ہم ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اور بھی مس کر رہے ہیں. وہ 71 کی جو بات ہے اس پہ میرے پاس بھی ایک بات تھی, تو اس پہ 1 منٹ بعد آ جاتے ہیں. پہلے یہ کر دیتے ہیں ہندوتوا والی جو بات ہے نا, ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہم ہر دفعہ مس کر دیتے ہیں. انڈیا میں آرمی جو بھی کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ ڈیسیژن آرمی کا نہیں کہا جا رہا ہوتا. یعنی اگر کشمیر میں آرمی گھسی ہوئی ہے تو مانا یہ جاتا ہے کہ مودی نے گھسائی ہوئی ہے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں, آپ نے دوسرے الفاظ میں کہی ہے, ان کی ڈائریکٹ پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے. اگر کرٹیسزم کرنا ہے تو مودی جی پہ آتا ہے, اگر اپریسیشن ملنی ہے مودی جی پہ آتا ہے, بیکاز دے نو کہ مودی از اتھارٹیٹیو وہاں پہ. یس, جو دا گائے کالنگ دا شاٹس از مودی, دا پرائم منسٹر, از دا پرائم منسٹر, ناٹ دی آرمی ایون. چلے آپ بتائیں. بس یہی ہے کہ جو پاکستان میں یہ الزام نہیں ہوتا. پاکستان میں اگر بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے تو آرمی پہ الزام لاتا ہے, تو ڈائریکٹ آرمی پہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں جی خود کر رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں, کل ہی اس کی ایک بڑی پیاری اگزامپل آئی ہے. کل جب باجوہ صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت ایک انڈیا کی جو ہے نا ان کی ناردرن جو کمانڈ ہے جو بھی ہے جی, ان کا ایک جنرل پاکستان کو دھمکی لگا رہا تھا, اور اس نے پورا اعتماد کا اظہار کیا اپنی پارلیمنٹ پہ. اس نے کہا کہ مودی جی اور امت شاہ کی کیا پالیسی ہے, اور ان کے وزیر دفاع کی کیا نام ہے ان کا, وہ جو ہیوی سے وہ ہے یار, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. ان کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ نا یہ گلگت بلتستان اور پاکستان والا جو کشمیر ہے ہم لیں گے. تو وہ بات دہرائی ان کے جنرل نے, انہوں نے کہا کہ یہ پیورلی پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا اور ہم جیسے وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے. اگر وہ ہمیں آرڈر کریں گے آپ گھسو تو ہم گھس جائیں گے, اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہم خود سے نہیں. یہ بڑی یعنی کہ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل اختیار ان کی پارلیمنٹ کا ہے, ان کی پرائم منسٹر کیبنٹ کا ہے. ایسے کہنے کو تو ہم بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, کہنے کو تو ہم پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں, اور کہنے کو چھوڑیں, کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن وہاں پر ایکشن سے بھی تو پتہ چلتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں نا ان کی وہ یہ کہہ رہے ہیں, بے شک انہوں نے بڑک ماری ہے, لیکن بڑک کے اندر بھی میسج یہ ہے کہ ہم نے اگر ادھر سے آئے گا حکم تو ہم گھس جائیں گے. یہ ویسے ہی ہے نا جیسے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی افغانستان کے اوپر, جب امریکی جرنیلوں کی ہو رہی تھی چھترول, ان کے جو کانگریس مین کر رہے تھے جی, تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے صرف پریزیڈنٹ کو یا بائیڈن یا ٹرمپ کو ہم نے صرف فیڈ بیک دی ہے, پالیسی بنانا پریزیڈنٹ کا کام ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, پالیسی بنانا پریزیڈنٹ کا کام ہے یا کانگریس کا یا ہاؤس کا کام ہے, جو بھی ہے وہ یہ بات ساری دنیا میں مانی جاتی ہے کہ جی جو ملک کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سول گورنمنٹ کرتی ہے, سویلینز کرتے ہیں. ڈیموکریسی میں ایٹ لیسٹ یہی ہوتا ہے. ادھر بھی بادشاہ کرتا ہے تو بادشاہ بھی فوجی نہیں ہوتا, بادشاہ بھی یعنی فوج نہیں ہوتا, یعنی نان آرمی. فوج کا رول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یعنی ملٹری کو کر کے جو آئے ہوتے ہیں اس کو کبھی بھی بہت اچھا نہیں مانا جاتا. خیر اچھا یا برا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. کرپٹ ہونا نان کرپٹ ہونا پرابلم ہوتی ہے موسٹلی. بڑے بڑے اچھے بادشاہ بھی ہوتے ہیں, برے بادشاہ بھی ہوتے ہیں. جمہوری طور پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ جیت جاتے ہیں. مودی جی ہم کتنے کا آئیڈیلائز کر سکتے ہیں, ایسے جمہوری طور پہ ایسے لوگ بھی جیت جاتے ہیں, اور ڈکٹیٹرشپس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ آ جاتے ہیں. لی کوانگ یو اور یہ سارا جو ایسٹ ایشیا ہے موسٹلی ڈکٹیٹرز نہیں بنایا ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس بحث میں نہ جائیں کہ آرمی رول یا جمہوریت ہے یہ وہ. اصل بات یہ ہے کہ جب انصاف نہیں ہوتا تب معاملات خراب ہوتے ہی ہیں. 71 کی بات تھوڑی سی میں نے کرنی تھی. آپ یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ پولیٹیکل تھی, مسئلہ تو پولیٹیکل ہی تھا. پرابلم یہ ہے کہ پالیٹکس بھی تو آرمی کر رہی تھی لیڈ, یہی بات نا. تو وہ پالیٹکس بھی جب آرمی لیڈ کر رہی تھی, انہوں نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ نکلا. وہ کہتے ہیں جی جنگ میں وی ور یو نو رننگ اگینسٹ دی آڈز, اور اس وجہ سے پھر نتیجہ وہی نکل سکتا تھا کہ ہم ہار گئے, اور کہ بھائی ہار گئے. ٹھیک ہے, بٹ وہاں تک پہنچنے بھی تو آرمی نے دیا تھا سچویشن. تو اگر آرمی کو پالیٹکس نہیں آتی تو پھر اس وقت پالیٹکس کیوں ختم نہیں کی گئی؟ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے.
71 کی سب کے سامنے سب کچھ پتا ہے, تو پھر اپنے آپ کو اچانک سے وہ ایک وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھول دینا کہ بھئی ایک نیا کٹا کھول پرانی بات ایسی لے, پرانی بات ہے اور نیا کٹا, اپنے ہی غلط فیصلے ہیں, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا تھا. یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہم سے گلا کر رہے تھے باجوہ صاحب قوم سے کہ ہم نے فوج کی 1971 کی قربانیوں کو سراہا نہیں. ہمارے آئی تھنک کچھ 70-80% کے قریب نشان حیدر جو ہیں وہ 71 سے ہیں. 65 بھی وار میں ایک نشان حیدر ہے, میجر عزیز بھٹی, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو سارا جو فوج کا مرال بلند کرنے کے لیے جو تمغے دیے گئے تھے, اور بہت سے عظیم لوگوں کی شہادت ہے 71 میں. میجر شبیر شریف کو دیکھ لیں اور راشد منہاس کو دیکھ لیں. راشد منہاس سے زیادہ بڑی کس کی ہوگی, وہ واحد نشان حیدر مجھے لگتے ہیں جنہوں نے یہ چوز کیا تھا کہ بھئی اب میں مرنے لگا ہوں, اینڈ آئی چوز ٹو ڈائی. باقی سب بہادری دکھاتے ہیں, لیکن کوئی ہلکا سا 1% چانس ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا, کہ شاید میں بچ جاؤں گا. راشد منہاس نیو کہ پتا تھا کہ میں مرنے لگا ہوں, لیکن میں نے بہرحال دشمن کو نہیں جانے دینا جہاز. تو وہ قربانیوں میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ قربانیاں ہم انڈورس نہیں کرتے. ایک اور یہاں پر جو مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب کی بات, انہوں نے کہا کہ جی ایک سیاسی پارٹی پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی. وائے مطلب کیسے, مطلب اگر عوام, آپ ملک میں جمہوریت ہی ہے نا, الیکشنز ہوتے ہیں, یا تو ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن بند کر دیں, لیکن الیکشن ہوتے ہیں نا ادھر. الیکشن میں اگر ایک پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں, کوئی بھی ہے وہ پارٹی, تو کوئی چیف یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ایک پارٹی ملک کے مسئلے نہیں حل کر سکتی. کاش میں اتنا کھل کے بول سکتا جتنا میں بولنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو ایبسلیوٹ بس بری ہے, فضول بات ہے. I'm sorry, ہمارے نہ صرف چیف ہیں, ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. اگر وہ یعنی چیف نہ بھی ہوتے تو بھی فوجی کی حیثیت سے بھی بہت قابل احترام ہیں, بڑے ہیں ہم سے. لیکن اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے پچھلے 30-40-50 سال میں ملک تباہ کیا ہے, انہی کو اکٹھا کر کے ملک صحیح کروائیں, تو یہ تو پھر اب اس پہ کیا ہائیلی انفارچونیٹ. ایک پارٹی ہی کوئی کرے گی, جب بھی کرے گی وہ پارٹی کرے گی, وہ کوئی بندہ. چائنا میں بھی تو ایک ہی پارٹی کہہ رہی ہے نا. چلو وہ تو ان کا تو کمیونسٹ نظام ہے, لیکن جہاں پر بھی ہوتا ہے. بٹ ہاؤ کین یو سے دیٹ ون پارٹی کین ناٹ سالو پرابلم. دس از مجھے نہیں سمجھ, یہ میری سمجھ سے اڑ گئی بات نا. اس کو بھی کہنے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ یہ کہا یہ جاتا کہ بھائی سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر ملک کی بہتری نہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے آپس میں بیٹھے ہیں کوئی, یا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں, ہر مہینے 25% کی انفلیشن ہو رہی ہے, بیڑا گرک ہوا پڑھائی ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. اس سچویشن میں ہم کیا اپنی چیزیں چلائیں گے؟ اگر اس طرح سے بات کی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. سارے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جائیں. یہی پیپلز پارٹی جو دوسرے نمبر پہ لے آئی تھی پاکستان کو کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں, وہی اٹھائے گی پاکستان کو. اور یہی کروڑوں اربوں ڈالر پاکستان سے باہر جاتے رہے ہیں پچھلے کئی 10 سالوں میں, 70 سے لے کے اب تک. کیونکہ 70s میں 80s میں شروع ہوئی تھی نا سارا پیسہ باہر جانا, یہ 70s میں کہیں نہ کہیں شروع ہوا تھا. 60s میں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جب اس وقت سے یہ پیسہ باہر جانا شروع ہوا ہے تو جو لوگ بھیج رہے ہیں باہر 70 سے, یہی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, یہی لوگ موسٹلی آتے رہے ہیں. تحریک انصاف میں بھی ایک خان صاحب کو چھوڑ دیں تو باقی لوگ تو وہی ہیں جو ادھر ادھر سے ہی ہیں, کنونشنل پولیٹیشینز ہیں, سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن پولیٹیشینز ہیں سارے. تو یہی بیٹھ کے آپ اچانک ٹھیک کر لیں گے. انہوں نے تو خراب کیا ہے یار, انہوں نے تو خراب کیا ہے, تو بس چھوڑیں اب کیا. دوسرا جو ہمیں انٹلیکٹ جو چاہیے ہوتا ہے ملک ٹھیک کرنے کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا یہ ہم نے مئی میں بھی ایک پوڈ کاسٹ بنایا تھا, اس میں بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ پبلک پلس کو نہیں سمجھا جا رہا, یعنی کہ بڑے وہ انسٹیٹیوشنس کی طرف سے نا. تو کل بھی یہی فیل ہوا کہ جیسے وہ بالکل ہی انہوں نے وہ کر دیا, جسے کہتے ہیں بالکل اگنور کر دیا کہ کرنٹ پبلک پلس کیا ہے, اور انہوں نے اس کو ایک پروپیگنڈے کا نام دیا. اور وہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اچھا, یہاں پر میرا آپ سے ایک ڈفرینس ہے, میرا آرمی چیف صاحب سے ڈفرینس نہیں ہے, آپ سے ہے. آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ پبلک پلس کو دیکھے. پچھلے دنوں ایلان مسک نے ڈالا ہوا تھا کہ بھائی ٹرمپ کو واپس آنے دینا چاہیے یا نہیں. سوال غلط تھا. سوال یہ ہے کہ بھائی ٹرمپ نے وائلیشن کی تھی کمیونٹی گائیڈ لائنس کی یا نہیں کی تھی. آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کمیونٹی وائلیٹ کر کے ڈال دیں
تو آپ بہت پاپولر ہوں تو آپ کو آنے کی اجازت ہے کہ وائلیشن کر دیں جتنی مرضی قانون کی. پاکستان میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر طاقتور ہیں تو آپ جتنا مرضی قانون توڑتے رہیں, اگر آپ طاقتور نہیں ہیں تو پھر یہ جو پرابلم ہے پبلک پلس, فرض کریں پبلک عمران خان کے ساتھ ہے, بیکاز آف دس باجوہ صاحب شوڈ ناٹ کال عمران خان بیڈ. دیٹس ناٹ اے گڈ آرگومنٹ. گڈ آرگومنٹ یہ ہے کہ جی خان نے کچھ غلط نہیں کیا, آپ کیوں خلاف ہیں, یہ ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی خان ہو سکتا ہے غلط ہو بٹ پبلک خان کے ساتھ ہے تو پھر آپ اس کو کچھ نہ کہیں. یہ آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے. فوج کا کام نہیں ہے کہ بیکاز ہی از پاپولر سو وی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اور سیئنگ اینی تھنگ اگینسٹ ہم. اگر عمران خان غلط ہے تو ضرور کہیں, بلکہ فوج کا فرض بنتا ہے کہنا. بٹ وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ چیزیں اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس کا کس حد تک رول ہے, تو کس کی کس حد تک انوالومنٹ ہے. تو پھر اس لیے پھر وہ سوال اٹھتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہو پھر اس کا کاؤنٹر بھی آئے گا کہ یار نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے نا کہ جتنے الزامات ہیں آرمی پہ ریسنٹلی ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا باجوہ صاحب نے. یعنی وہ 71 پہ پہنچ گئے تھے لیکن پچھلے ہفتے پہ انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے سال فیبرری تک کرتے رہے انٹرفیئرنس پالیٹکس میں, اور اب ہم نے فیصلہ کیا بڑا سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. نہیں, یہ سوال نہیں ہے. آرمی سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کا بندہ اگر مجھے تنگ کرتا ہے کوئی تو میں اس کے خلاف FIR کٹا سکتا ہوں یا نہیں کٹا سکتا؟ کٹا سکتے ہیں آپ. عمران خان تو نہیں کٹا پا رہے. عمران خان نہیں کٹا پا رہا. عمران خان تو نہیں کٹا پا رہا. اب یہ بات میرا رائٹ ہے یا نہیں ہے, یہ عمران خان کا رائٹ ہے یا نہیں ہے کہ وہ FIR کے خلاف کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے. میرے محلے میں ایک کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ رہتا ہے, کوئی صوبے دار میجر رہتا ہے, کسی کو تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیسے فیصلہ ہوگا کہ وہ تنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا وہ بیکاز ہی از ان دی آرمی ہی از ابو دا لا؟ یہ کیا ہے؟ آرمی کا FIR کے معاملے میں کیا موقف ہے ابھی تک نہیں سامنے آیا, اور یہ بات سامنے آنی چاہیے تھی. اور خان صاحب اوپنلی کہتے ہیں کہ جی پولیس کہتی ہے آپ وزیر اعظم کے خلاف لکھوا دو, جو آرمی آفیسر ہیں ان کا نام نہ لو. حالانکہ قانون میں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا, زیادتی کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کا کلیم ہے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, ایون کلیم بھی آپ کرو. فرض کریں عمران خان نے حملے کا ڈرامہ کیا ہے اور عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی, وہ آج تک ڈرامہ کر رہے ہیں, پھر بھی کیا ان کا حق ہے قانونی طور پہ کہ وہ FIR کٹا سکیں یا نہ کٹا سکیں؟ یہ سوال ہے. اگر ہے تو آرمی اپنے بندے کو ڈیفینڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. یہ باجوہ صاحب پہ جو ہے وہ ایک لگا ہوا ہے نا کویشچن مارک کہ بھائی آپ کا رول کیا ہے ملک کی ترقی میں, وہ یہاں پر لگا ہوا ہے. وہ یہاں پر لگا ہوا ہے کہ وہ جو احمد نورانی صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 6 سال آپ کی فیملی ایکسٹینڈڈ دور کی فیملی یعنی آپ کی بہو کی بہنیں بلینئرز بنتی رہی ہیں. اچھا, یہ جو الزام ہے جو 12.7 ارب روپے کا, یہ روز کا تقریباً 58 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 58 لاکھ روزانہ کا. ہم یہاں پہ دن میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہم یہاں پہ 18 گھنٹے کہتے ہیں کہ ہم مہینے کے 1-2 لاکھ روپے ہم کما لیں تو ہم خوش ہیں منتھلی. اور یہ آپ ڈیلی 60 لاکھ کی بات کریں, ڈیلی تقریباً 60 لاکھ, 6 ملین روپیز ڈے. یہ ان کی اپنی کمائی نہیں ہے, یہ ان کے بیٹوں کی کمائی نہیں ہے, وہ نہیں آئی سامنے. یہ خواتین جو ہیں ان کی وائف, ان کی بہو اور ان کی بہو کی آگے چھوٹی بہنیں اور ان کے جو سمدھی ہیں, ان لوگوں کے یعنی جو ان کے بیٹے کا سسرال ہے, یہ اس کے ٹیکس ریکارڈز ہیں جو کہ ابھی تک سامنے آئے ہیں. باجوہ لیکس ہیشٹیگ ہے اس کا, اور اس پہ بھی انہوں نے بات نہیں کی. وہ اتنا بھی کہہ سکتے تھے, اس پہ بھی بات نہیں کی. وہ جو FIR والی بات تھی اس پہ بھی ابھی تک کوئی کاؤنٹر کیا ریفیوٹ نہیں کیا. نہ ISPR نے کیا. یہ انڈیکٹمنٹ ہے. اور وہ جو رپورٹ پوری احمد نورانی کی آئی ہے اس پہ ڈار صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ایک طرح سے ویلیڈیٹ کر لیا ہے یہ کہہ کے کہ بھئی یہ لیک کیسے ہوئی. یہ لیک کیسے ہوئی؟ انفارمیشن اویلیبل تھی ایکچوئل, بٹ وہ لیک ہو گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن یہی ہے. وہ ایک طرح سے مطلب یہ نکل رہا ہے نا کہ بھئی اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. کم از کم وہ اتنا کہہ دیتے کہ مجھ پہ الزام لگ رہا ہے غلط کرنے کا, کوئی غلط ہم نے نہیں کیا. میں 44 کوئی ورڈ نہیں ہوتا, 44 کہنا تھا, انہوں نے 44 کہہ گئے. میں 44 سال سے
پاکستان کے لیے گولی کھانے کو تیار ہوں, میں سولجر پھر رہا ہوں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کرپٹ ہوں. کوئی اس طرح کی بات کرتے, کوئی ہمیں بھی پتہ چلتا کہ کم از کم ایک بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کر رہا ہے. اگر اتنی زیادہ آمدن ایک ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہ جو رپورٹ آئی ہے وہ اس وجہ سے بھی شیڈی ہے کہ موسٹلی جتنی ان کی بہو کی چھوٹی بہنیں ہیں, مہنور صابر اور ان کی چھوٹی بہنیں ہیں, وہ سب کی سب اکتوبر 2018 میں انہوں نے اپنے پچھلے 3-4 برس کے جو ٹیکس کے تھے ان کو ریوائز کیا ہے, ٹیکس ریٹرنز ان کو ریوائز کیا ہے, اور ریوائز کر کے پچھلی ڈیٹس میں وہ ساری پراپرٹیز ڈالی ہیں. وہ پراپرٹیز کا سورس آف انکم نہیں سمجھ میں آ رہا, اچانک سے ساری بلینئرز بنی ہیں, کوئی ملینئر بنی ہے, کوئی بلینئر بنی ہے, کروڑ پتی اور ارب پتی. جو سب سے چھوٹی بہن ہے جس کا نام نہیں پرنٹ کیا کیونکہ وہ اب بھی آفیشلی ایک چائلڈ ہیں, وہ 2018 میں 8 سال کی تھیں, ان کے بھی لاکھوں کروڑوں روپے کی ہے جو کہ جائیداد لکھی ہوئی ہے. پاکستان's own unicorns. جی. اب یہ جو ہے نا, یہ بات اتنی الارمنگ ہے کہ بھائی ایک بندی 8 سال کی بچی ہے اور وہ اتنے پیسے کما رہی ہے اچانک سے, اور اس کے ٹیکس ریٹرنز جمع ہو رہے ہیں. آپ کو یہ بہت انڈکٹنگ باتیں ہیں, یہ بہت خطرناک باتیں ہیں, اس کا جواب آنا چاہیے تھا. اس سے مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ جب انسان پاور میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کبھی اترنا نہیں ہے پاور سے, یا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آرمی کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے کہ کوئی آرمی کو یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی غلط, آرمی پہ سوال نہیں اٹھائے گا. اب وہ یاد ہے عاصم باجوہ صاحب پہ جب انہوں نے یہی بات کی تھی نورانی صاحب نے کہ جی, عاصم باجوہ صاحب ایئر وائی پہ آ کے انہوں نے کہا تھا کہ ساری بات ہے اس میں رانگ ڈوئنگ کیا ہے. ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, ہم نے بینک سے لون لیا, اس سے بزنس کیا, بینک کو لون واپس کر دیا, غلط کیا ہے. ہمارا اس میں ٹوٹل آرگومنٹ یہ تھا کہ بھائی ہمیں لون نہیں ملتا, آپ کو اتنا بڑا لون نہیں مل گیا. مطلب وہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے نا کہ پاکستان میں چند جو گروپس ہیں یا بزنس مین ہیں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ ہے, وہی امیر ہیں, وہی کھرب پتی ہیں, وہ اگر بینک سے قرضہ لینے جائیں گے تو ان کو مل جائے گا. آپ کے پاس 57 لاکھ روپیہ ٹوٹل ہو یا ایسٹس میں ٹوٹل 57 لاکھ روپیہ ہو تو آپ کو 4 کروڑ روپے کا لون نہیں ملتا, ان کو کیوں ملا تھا؟ ان کو نہیں ملے گا. یہ ہائپوتھیٹیکل فگرز ہیں, یہ ایگزیکٹ فگرز ہاں, یہ ایگزامپل ہے کہ پوائنٹ یہی تھا. ہاں کہ جو پاورفل لوگ ہیں نا ملک میں وہ انلیگل کو بھی لیگل بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ سارا قانونی طریقے سے ہی کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے. تو یہ پوائنٹ ہے کہ وہ پھر ان کو قرضے بھی مل جاتے ہیں اور ان کے لیے ان کو وہ ٹھیکے بھی مل جاتے ہیں, ان کو وہ زمین بھی بڑی آئیڈیل مل جائے گی جو آپ کو اور مجھے نہیں مل سکتی. تو وہی نا, یہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ. وہ آرمی تھوڑی سی ڈسٹنس ہو گئی لگتی ہے, وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پبلک پلس ہے, پبلک پلس جو, تو یہ چیزیں جو جس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں ٹویٹر پہ, تو اس سے بہت خطرناک زبان میں, بہت بری زبان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو اب ظاہر ہے پبلک باتیں تو کرے گی نا. بالکل. اب آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آرمی کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ بھائی آپ ہمیں غلط نہ سمجھیں. پیچھے عمران خان صاحب بھی چیزا لینے پہنچ جاتے ہیں, جی ریئل اسٹیٹ بہت بڑا مافیا ہے. ہاں, تو وہ درمیان میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے, یاز میر صاحب پراپرٹی ڈیلر. سر کوئی بھی نہیں چھوڑتا نا, پھر آپ دیکھیں ہر طرف سے بات ہوتی ہے. جب کل میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی والے لگے ہوئے تھے, ان کے پرانے لوگ, وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں, بابر وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں, وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو, آرمی چیف کو جو نئے آ رہے ہیں, جو بھی آتے ہیں, موسٹ لائکلی یہ عاصم منیر صاحب آئیں گے, یہ مسئلے ہیں, ان کے اصل چیلنجز یہ ہیں کیونکہ آرمی کی امیج بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اور اب یہ جو نورانی صاحب کی رپورٹ ہے یہ بہت خطرناک رپورٹ ہے. اس طرح کی چیزیں نا لانگ ٹرم میں نقصان پہنچاتی ہیں. ہاں, انسٹیٹیوشن, کیونکہ یہ لوگ یاد کراتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تھے, یہ ہے تمہاری اصلیت. وہ پھر امیڈیٹلی بتانا پڑے گا کہ بھائی نہیں, ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, کچھ نہ کچھ کاؤنٹر کرنا پڑے گا. نہیں, اگر غلط کیا بھی ہے تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں, ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. وہ پولیٹیکل سینس میں کہہ رہے ہیں, جو پولیٹیکل انجینئرنگ وہ کہہ رہے ہیں 90s وغیرہ میں آرمی کی رہی ہے, جو کہ آن ریکارڈ ہے. وہ تو مہران گیٹ اسکینڈل اور وہ سب چلتا ہے, سب کو پتہ ہے. تو وہ بیسکلی وہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے ہاں کہ ہم اب آئندہ نہیں کریں گے. آرمی پہ پہلے بھی ویسے کرپشن کا الزام تو لگا بھی نہیں کبھی کہ جی آرمی پیسے کھاتی ہے, لوٹتی ہے, یہ والا الزام تو کبھی نہیں لگا. یہ میکسیمم یہ لگتا ہے کہ جی بجٹ زیادہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی بجٹ سے بڑا حصہ لے لیتی ہے, بڑا حصہ لے لیتی ہے. اس کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ
دیکھیں ہمارا چیلنج کتنا بڑا ہے, اور وہ چیلنج واقعی اب بھی بہت بڑا ہے, واقعی بڑا ہے. ابھی بھی جو آرمی کی جو ہیں ان کے کیا کہیں ان کے جو کارنامے ہیں جینوئنلی وہ بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں جتنا بڑا چیلنج تھا. اب ابیر میزائل پاکستان بنا کے بیٹھا ہوا ہے, MIRV انڈیا نہیں بنا سکا اور ریجن کا کوئی ملک نہیں بنا سکا. ایران اتنا خرچہ کرتا ہے اپنی آرمی پہ, وہ نہیں بنا سکا, پاکستان نے MIRV بنا لی ہے. تو نظر تو آتا ہے نا پاکستان 80s میں نیوکلیر بم بنا کے نیوکلیر بم بنا کے ہم بیٹھے ہیں. پاکستان کا بہت بڑی پازیٹیو اچھی چیزیں بھی ہیں. آرمی کام کر رہی ہے اس چیز میں نو ڈاؤٹ کہ کام بھی کرتی ہے, اور اتنے بجٹ میں اتنی اچھی آرمی ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو یہ تو ہمیں لیکن اس کا ایک چھوٹا سا جو میرے ذہن میں آتا ہے نا کہ آرمی کا بجٹ میں بھی چاہتا ہوں بڑھے, بٹ اس کے لیے آپ کی اوور آل اکانومی بھی بڑھنی چاہیے. اکانومی بڑھے نا, اوور آل اکانومی نہیں بڑھی, وہ جو ہمارا ہمیشہ ہم دونوں کا یہ مدعا ہوتا ہے کہ یار اکانومی کا سائز تو بڑھاؤ نا, پھر ڈیفینس بجٹ بھی بڑھے گا, پھر آپ لیٹسٹ اسلحہ بھی خرید سکو گے, پھر آپ سب کچھ کر سکو گے, فورن انویسٹمنٹ وغیرہ. اکانومی نہیں بڑھ رہی ہماری, پھر اتنے سے چنک میں جب پھر ڈیفینس بجٹ بڑھتا ہے پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. ہاں ظاہر ہے, اگر آپ کے پاس ٹوٹل ایک روٹی آدھی روٹی ایک کھا جائے گا بندہ, آپ کے 4 بچے ہیں, آپ کہیں گے جی ان کے لیے کیا بچا, ان کے لیے کیا بچا, وہ پھر آپ کو, کیونکہ ان کے لیے ایک روٹی بھی تھوڑی ہے. ہاں تو آپ کو یہی دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کے اگر پلیٹ پہ لیٹ سے 10 روٹیاں پڑی ہوگی, 2 روٹیوں کو لے بھی جائے گا, آپ کو فرق کوئی نہیں پڑتا. فرق نہیں پڑتا. ایک ٹرم آئی تھی باجوہ ڈاکٹرائن, جس میں یہ تھا کہ جی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے, ہم نے پاکستان کو ایک جس میں جمہوری ملک بنانا ہے, جمہوری فورسز کی مدد کرنی ہے, اسٹیبلٹی لانی ہے, اکانومی کو اوپر کرنا ہے. تو اس ویژن کے ساتھ آئے تھے باجوہ صاحب. کیا ہمیں آپ اب یہ چیزیں جو ان کے گولز تھے, آج پاکستان کہاں پر کھڑا ہے اگر ان گولز کو دیکھا جائے؟ شاید اسی کی خاطر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب پالیٹکس میں ہم نے پارٹ نہیں لینا, اسی وجہ سے سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مل کے بیٹھو. وہ کہہ رہے ہیں اکانومی بھی ٹھیک کرنی ہے, مل کے کرو. وہ اسی وجہ سے یہ سب باتیں کر رہے ہیں, تاکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اسٹیبلٹی لے کے آؤ, کیونکہ اسٹیبلٹی نہ ہوگی تو پھر ہم کدھر جائیں گے. ہر بندہ جاتے ہوئے اچھی باتیں کرتا ہے کہ یار اچھی باتیں کرتا ہے, لیکن نا یہ نصیحتیں کرنے سے تو ٹھیک نہیں نا ہونا. نصیحت پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر سسٹمیٹک فالٹس ہیں تو وہ نصیحتوں سے تو ٹھیک نہیں, نصیحتوں سے تو نہیں ٹھیک ہوں گے نا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو نصیحت کرو. یعنی آپ ایک بندہ پچھلے 70 سال سے کرپٹ ہے, اس کا باپ بھی کرپٹ تھا, اس کو آپ کہہ رہے ہو یار آج سے ٹھیک ہو جا, وہ تو نہیں ہوگا. وہ ایک پوائنٹ ایک ٹویٹر نے شاید زرار کھوڑو, جسٹ میں ناٹ نیمنگ اینی ون, یہ نہ سمجھ بیٹھ جائے گا کہ باپ کس کا کرپٹ تھا اور 70 سال سے کس کا کرپٹ ہے, ہائپوتھیٹیکل بات تھی. اچھا, اس پہ زرار کھوڑو ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بڑی مزے کی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں نا کہ کہہ دینا کہ جی ہم پالیٹکس سے دور ہیں, یا جی زرداری آج کہے کہ جی میں کرپشن سے دور ہوں, یہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ کہو جی میں نے سٹے لگانا چھوڑ دیے, اسموکنگ کوئٹ کر دی ہے میں نے. یہ سسٹم, یہ بڑے ڈیپلی انٹرینچڈ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کا کردار ہوتا ہے, آپ کا ملک کے میڈیا میں, ملک کے بزنس میں, ملک کی سیاست میں. تو آپ وہ ایک دن میں نہیں اس کو ریورس کر سکتے کہ یار میں نے چھوڑ دی تو چھوڑ دی. وہی مسئلہ ہے نا کہ چھوڑ دی تو چھوڑ دی. وہ اب یہ پرابلم جب بھی وہی سسٹمیٹک ہو جائے تو پھر سسٹم کو درست کرنا پڑے گا. پھر نصیحتیں کرنے سے, نصیحتیں اور یہ سکے یہ سادی کوئٹ اسموکنگ والی چیز نہیں چلے گی, کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے عدالت میں, ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہے, فیصلہ ہوا طاقتور کے حق میں, اس سے بڑی عدالت میں گیا, پھر فیصلہ ہوا طاقتور کے حق میں, اس سے بڑی عدالت میں گیا, کہیں نہ کہیں جا کے نظر آیا کہ بھائی پہلے ساری عدالتوں نے گڑبڑ کی ہے. ایک سیدھا سادہ سا کیس تھا اور یہ کیس ایسے نہیں ٹریٹ ہونا چاہیے تھا, غلط ٹریٹ ہوا ہے. اگر آپ کو پتہ چلا ہے ان ججز پہ کوئی کاروائی ہوئی, جوڈیشری نے کبھی اپنے کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے کہ یہ نہیں, کبھی بھی نہیں. یہ جوڈیشری کا تو احتساب کبھی ہم نے مطلب خواب میں بھی نہیں دیکھا. کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا انٹرنل سسٹم ہے, انٹرنل سسٹم بالکل یہی ہے. کیا کن لوگوں کو بلایا جاتا ہے, کون سا کوئی کیس آپ کو یاد ہے کبھی کوئی کیس کہ ایک کمزور کی فتح ہوئی ہو ایک طاقتور کے خلاف؟ نہیں سر, ابھی آج ہی کی خبر ہے. آج مطلب ہمارے ملک میں تو ایگزامپلس بھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے مطلب ہمارے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں. آج ہی وہ جو ہے شاہ زیب
شاہزیب خان وہ جو ہاں وہ شاہزیب مرڈر کیس میں جو شاہ رخ جتوئی ہے آج وہ باہر نکلا ہے جیل سے. آج اور وہ جیل میں KFC کھاتا رہتا تھا وہ کبھی ہاسپٹل چلا جاتا تھا اور وہ اندر اس کے کمروں والی جیل تھی, بڑی مزے کی عیاشیاں کر رہا تھا, وہ چل رہا تھا. تو وہ راتوں کو اکثر وہ باہر بھی نکل جایا کرتا تھا عیاشیاں وہ مزے کرنے. اس کا نہیں پتا لیکن پاکستان میں ایسے ہی چلتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اوپر ڈسٹرب کرتی ہیں نا, کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں. دیت کا قانون ہم نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے, حالانکہ اگر یعنی دیکھا جائے لاجیکلی, میں مذہب کی سینس میں نہیں آتا, میں نہیں کہتا کہ مجھے مذہب زیادہ پتہ ہے, لاجیکلی دیکھا جائے تو دیت کا قانون تب تک اپلیکیبل ہوتا ہے جب تک بات عدالت میں نہ جائے. عدالت میں چلی گئی, اب دیت کا کام ختم ہو گیا. اب آپ پیسے دے کے اس کو نہیں کہہ سکتے کیس وڈرا کرا لو جی, کیونکہ یہ کوئی ریفرنس ہے بھی, کسی قاضی کے پاس گیا تھا, قاضی نے کہا تھا کہ اب میرے پاس آ گیا کیس, اب تم دیت نہیں دے سکتے. نا اسٹیٹ آ جاتی ہے بیچ میں, اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز دہشت پھیلائے گی عوام میں, یہ عوام سوسائٹی کے لیے بری چیز ہوگی, تو ہم اس کو پرسو کریں گے چاہے دیت شیت جو بھی آپ کی ہو جائے. اس قانون کی جتنی بھی ہمیں ملتی ہے نا جسٹیفیکیشن, وہ یہ ملتی ہے کہ بھائی وہ جو بندہ ہوتا ہے اگر اس سے غلطی سے ہو گیا ہے تو کرنے کے فوراً بعد اس کو احساس ہوا کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا, یا یہ میں نے کیا کر دیا, اس طرح کی اگر ریئلائزیشن ہوئی ہے تو وہ فوراً پہنچ جائے اور وہ پیسے دے کے تو وہ کہے کہ بھائی آئی ایم سوری. جب کیس عدالت میں چلا گیا, پتہ چل گیا جی ایویڈنس میرے خلاف آ گیا بڑا زیادہ, تو چلو پھر اب وکٹم کو انفلوئنس کر دیں, اس کو پیسے دے دیں اور اس کو یہ بھی کہیں تجھے بھی گولی مار دیں گے, تیری بہن کو بھی گولی مار دیں گے, تیری ماں کے ساتھ یہ کر دیں گے, تو معاف کر دے, اگلا معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد کیا پاور ہوگی؟ قانون جب ایسے بنایا گیا ہے تو پھر یہ سسٹمیٹک فالٹ ہے. یہ سسٹمیٹک فالٹ ہے. جب صحیح کی جائے گی نا چیزیں, تو اس طرح کی چیزیں درست کی جائیں گی, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اب بہتری آ رہی ہے. یا میں وہ آن شاک ریفارم لانی پڑے گی, جس جو جھٹکا لگائے اسٹیٹس کو کا نا, کہ یار یہ وہ کہتے ہیں بریک دا ویل, وہی نا, وہ پورا شاک سسٹم کو دینا پڑے گا. یہ خالی باتوں سے نہیں حل ہونے والا کہ جی نصیحتوں سے اور باتوں سے نہیں ہوگا, اس میں پریکٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی پاکستان میں اس وقت آنے والے جو لوگ ہیں, چاہے وہ سیاست میں چاہے ملٹری میں, نصیحتوں سے کام نہیں اب چلنے والا. اگر تو ان کا ذہن یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹس کو بچانا ہے, تو پھر تو سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. پاکستان کی عوام کی طرف سے ایک پش بیک بھی دیکھنے کو ملے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اب فیوچر کس طرف جاتا ہے, کیا عوام کا پریشر کام کرے گا کہ یہ کوئی میننگ فل ریفارم لیں ہیں سب, یا یہ اپنی منمانی قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے اسٹیٹس کو. آپ کے خیال میں کیا ہوگا فیوچر؟ کامنٹ کیجئے اور اللہ حافظ.